بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج قربانی کے حوالے سے چند اہم باتیں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی ایک سال کے بعد یہ موقع ملتا ہے۔ جن پر قربانی واجب ہے وہ ضرور بھی ضرور قربانی کریں۔ یہ نہ کہیں کہ اس سال نہیں تو اگلے سال میں کوشش کروں گا کہ قربانی دوں۔ اس سال آپ پر قربانی واجب ہے، اگلے سال شاید زندگی وفا کرے یا نہ کرے، حالات کیسے ہوں، تو اس لیے آپ اس میں قربانی ضرور کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ قربانی کا یہ موقع ایک سال کے بعد آتا ہے۔ جب یہ موقع آتا ہے تو اس میں قربانی کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جب ہم قربانی کریں گے ثواب بھی ملے گا اور رزق کے اندر برکت بھی ہوگی، تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر قربانی کو ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا مقصد، ہمیں قربانی کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ قربانی کا اصل مقصد ہے تقویٰ، کہ ہمیں خوف خدا کی دولت ملے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں تاکہ ہمیں رب ذوالجلال کا قرب نصیب ہو۔ اور قربانی کرتے وقت ہرگز یہ مقصد نہ رکھیں کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگوں میں میری شہرت ہو، بلکہ قربانی کا مقصد فقط یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جب قربانی اس مقصد کے لیے کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے گی، ایک تو قربانی قبول ہوگی، اس کا آپ کو ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب قربانی کی جائے اس وقت جن لوگوں نے قربانی میں حصہ ڈالا، سب کی نیت وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور نیت قربانی کی ہو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ چلیں یہ قربانی کر رہے ہیں تو میں بھی ساتھ حصہ ڈال دیتا ہوں تاکہ مجھے گوشت مل جائے گا۔ دیکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ حصہ ڈال کر آپ اپنی قربانی کو ضائع نہ کریں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ حصہ ڈالیں کہ جو ان مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان مسائل کو سمجھنے کے بعد وہ ان پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ قربانی میں حصہ ڈالیں جن کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور مقصد قربانی ہو، نہ کہ وہ اپنے مفاد کے لیے قربانی کر رہے ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت ریاکاری سے بچیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی برائی ہے کہ اگر آپ قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سب کو بتائیں میں نے اتنا بڑا جانور قربان کیا ہے، یا آپ بتائیں کہ میں نے اتنے حصے قربانی کے جانور میں میرے ہیں، تو دیکھیں آپ قربانی تو کریں گے لیکن ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ قربانی کسی اور مقصد کے لیے نہ کریں، ریاکاری کے لیے نہ کریں، اپنی شہرت کے لیے نہ کریں، بلکہ قربانی کرتے وقت آپ یہ نیت رکھیں کہ میں قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو قبول ہے، لیکن اگر آپ قربانی کرتے وقت ریاکاری کو مد نظر رکھیں گے، اپنی شہرت کو مد نظر رکھیں گے، لوگوں میں واہ واہ آپ کی سوچ ہوگی، تو آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بڑی اہم بات ہے، امیروں کی قربانی امیروں کے لیے اور غریبوں کی قربانی بھی امیروں کے لیے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امیروں کی قربانی امیروں کے لیے، غریبوں کی قربانی بھی امیروں کے لیے، تو اس قربانی سے غرباء کا فائدہ کیسے ہوگا؟ قربانی کے اصل مقصد کو ہم بھول گئے۔ وہ کیسے؟ کہ جب امراء قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا جب گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تو امیروں کے گھر میں گوشت بھیجا جاتا ہے۔ حضرات، یہ ایک حقیقت ہے۔ کیسے؟ کہ جب قربانی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں نے ہمارے گھر گوشت بھیجا اور اتنا آپ بھی ان کے گھر میں بھیج دو، جتنا انہوں نے بھیجا اتنا آپ بھی بھیج دو۔ اب پھر جب غریب قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں چودھری صاحب نے ہمارے گھر میں گوشت بھیجا ہے، تو اب ہم بھی ان کے گھر میں بھیج دیں۔ یعنی ہم نے اس موقع پر بھی رسم کو مد نظر رکھا ہے، مقصد کو مد نظر نہیں رکھا۔ تو اس لیے
امیروں کی قربانی امیروں کے لیے نہ ہو، بلکہ امیروں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ یہاں پر یہ بات بھی بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، جب قربانی کی جائے تو اس کا جب گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اگر آپ پورے محلے میں گوشت تقسیم کر دیں، آپ کے قریبی رشتہ دار، مثال کے طور پر آپ کا حقیقی بھائی ہے، اور اس کے گھر میں قربانی کے دن اپنے گھر میں پکانے کے لیے کھانا بھی موجود نہیں، اور آپ نے پورے محلے میں تو گوشت تقسیم کر دیا، لیکن حقیقی بھائی سے ناراضگی کی بنا پر آپ نے اس کے گھر میں نہیں بھیجا، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی سوچ کہاں پہ جا رہی ہے۔ اس لیے قربانی کرتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھیں، غرباء کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، معاشرے کے دیگر افراد کو مد نظر رکھیں کہ جن لوگوں کا حق ہے ان کا حق ان تک ضرور پہنچایا جائے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ قربانی رسم نہیں ہے۔ قربانی کو رسم سمجھ کر کہ دیکھیں یہ رسمی طور پر قربانی ہو رہی ہے، فلاں فلاں بندوں تک آپ یہ گوشت پہنچائیں کیونکہ انہوں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اب رسم کی حد تک تو بات ہو جائے گی کہ انہوں نے آپ کے گھر میں بھیجا، آپ ان کے گھر میں بھیج رہے ہیں، لیکن ان کے رشتہ دار ہوں یا آپ کے رشتہ دار ہوں، ان کے پڑوسی ہوں یا آپ کے پڑوسی ہوں، ان کے پڑوس میں رہنے والے غریب ہوں یا آپ کے پڑوس میں رہنے والے غریب ہوں، وہ تو اس چیز سے محروم رہ جائیں گے۔ میں معاشرے میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے غرباء موجود ہوتے ہیں کہ عید والے دن بھی ان کے گھروں کے اندر گوشت نہیں پکتا۔ یہ عید الاضحیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ سبب کیا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے خود قربانی نہیں کی۔ اب انہوں نے تو غربت کی وجہ سے نہیں کی، اور سزا یہ مل رہی ہے کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کے گھروں میں گوشت نہیں پہنچایا تو ان کے گھر میں گوشت نہیں آئے گا۔ اس لیے خدا را قربانی کو رسم نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ ساتویں بات کہ قربانی کی کھالوں کے وقت، جب قربانی کی کھالیں اس وقت یہ معاہدہ نہ کیا جائے کہ آپ اس جانور کو ذبح کریں اور یہ سارے جانور آپ نے ذبح کرنے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو قربانی کی کھالیں دے دیں گے۔ دیکھیں قربانی کی کھال آپ کسی کو بھی بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ قربانی کی کھال کسی کو بطور اجرت دیں گے تو آپ اپنی قربانی کو ضائع کریں گے۔ اس لیے قربانی کی کھالیں کسی کو بھی بطور اجرت نہ دے، بلکہ جو مصارفین ہیں اور جو اس کے مستحق ہیں ان لوگوں کو قربانی کی کھالیں دی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔